قریش مکہ کے ساتھ باہمی معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو 3 برس تک شب ابی طالب میں محصور ہو کر بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑی تھیں۔ مکہ میں غلے کی سپلائی یمامہ سے ہوتی تھی۔ کفار مکہ کے کہنے پر یمامہ نے غلہ شب ابی طالب کے محصورین کو فروخت کرنا بند کر دیا تھا۔ رئیس یمامہ کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد دشمنی رکھتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لے لیتا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سلاطین کو تبلیغ دین کی غرض سے خطوط روانہ فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظر بن سادی کو تحریر فرمایا تھا، جو بحرین کا حکمران تھا۔ یہ خط حضرت علی رضی اللہ عنہ بن حضرمی نے اسے پہنچایا تھا۔ منظر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپسی پر یمامہ سے گزرے تو وہاں کے سردار ثمامہ بن اسال نے ان سے پوچھا، کیا تم محمد کے ایلچی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، اب تم اس کے پاس زندہ واپس نہ جا سکو گے۔ وہ بدبخت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے چچا عامر کی مداخلت پر یمامہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ جب سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو دعا فرمائی، اے میرے رب، عامر کو ہدایت عطا فرما اور ثمامہ پر مجھے غلبہ عطا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف روانہ کیا تو واپسی پر یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو پوچھا، ثمامہ کیا کہنا چاہو گے؟ ثمامہ نے گڑ گڑا کر جواب دیا، اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، اور اگر فدیہ دے کر میری رہائی ہو سکتی ہے تو جس قدر طلب کیا جائے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور 3 دن تک کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ کو ثمامہ پر غلبہ عطا فرما دیا۔ اسے خلاف توقع جب رہائی ملی تو اس نے مسجد کے قریب ایک درخت کی اوٹ میں غسل کیا اور مسجد میں آ کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ نہ تھا، نہ اسلام سے زیادہ کوئی دین اس کو عزیز تھا۔ ثمامہ کو مکے کے اہل قریش نے تانا دیا تھا، ثمامہ تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی، تو نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر جواب دیا، خدا کی قسم، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلے کا ایک دانہ بھی یمامہ سے یہاں پر نہیں آئے گا۔ مکے کو غلے کی سپلائی بند ہو گئی، شہر میں قحط پڑا تو لوگ فاقوں سے مرنے لگے تھے۔ قریش مکہ نے ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اور درخواست کی کہ بوڑھے، بچے، عورتیں اناج کے ایک ایک دانے کو ترس گئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ غلے کی سپلائی کو بحال کرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم آ گیا اور آپ نے ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ غلے کی سپلائی شروع کر دو۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور حسب معمول مکے کو غلے کی ترسیل شروع ہو گئی تھی۔